السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، آج شو کا آغاز کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے انتہائی سینئر رہنما محترم جناب شاہ محمود قریشی صاحب کی ایک ہنگامہ خیز پریس کانفرنس۔ باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم، جی واہ 100 بار لے چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ اس پر لافٹر لینے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بہت سنجیدگی سے شعر پڑھ رہے ہیں یہ۔ ہم نے تو اس لیے داد دی، زور بہت لگا۔ نہیں داد دینا، یہ تو لافٹر لے رہے ہیں۔ لافٹر کے چکر میں ہی آپ لوگوں نے ساری زندگی گزار دی ہے۔ ہاں جی ہاں جی اس وقت لافٹر کی نہیں سنجیدگی کی ضرورت ہے۔ غور کیجئے اس شعر پہ، اس میں لافٹر کی نہیں آفٹر کی ضرورت ہے کیا مطلب آفٹر کی ضرورت؟ کہ الیکشن کے بعد کیا ہوگا۔ اچھا کیا ہوگا جی؟ باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم، ہاں جی 100 بار لے چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ کیوں بار بار امتحان دیتے رہے؟ سپلی آتی رہی ہے آپ کی؟ جنید، اس ضمنی الیکشن میں جو ہمارے مخالفین ہمارا امتحان لینا چاہتے ہیں، دیکھیے گا انشاءاللہ اکیلا خان 33 حلقوں سے جیتے گا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ میری نظر سے بھی یہ خبر گزری ہے، لیکن دیکھیں آپ جیسے سینئر لیڈر بھی موجود تیری ہیں۔ نظر تو صرف خبر گزری ہے، ادھر رولا پہ چکیا ہے۔ ہاں یہی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں شاہ صاحب کہ آپ بھی کوئی کم سینئر تو نہیں ہے، آپ کو بھی تو کچھ حلقوں سے لڑنا چاہیے تھا نا۔ ہاں، اس بات کی آپ کی پپی بنتی ہے۔ آپ نے شاہ محمود کی اہمیت کو سامنے رکھا ہے، اس پہ بھی واضح کرتے چلے۔ جی پہلے یہی فیصلہ ہوا، خان نے بھی یہی کہا کیا؟ کہ شاہ محمود اکیلا ہی کافی ہے۔ مگر جب کمپین پلان کرنے کا وقت آیا تو ہماری کمیٹی نے یہ بتایا کہ اس وقت چونکہ پاکستان کی معیشت ڈیتھ بیڈ پہ ہے، آخری سانسیں لے رہی ہے، اس لیے پاکستان کی معیشت کو بچانے کے لیے یہ ذہن میں رکھیے کہ الیکشن کا بجٹ کم سے کم ہونا چاہیے۔ اس بات سے کیا تعلق ہے کہ خان صاحب لڑیں گے اور آپ نہیں لڑیں گے؟ بھائی، جب پینٹر نے یہ بتایا کہ بینرز اور ہورڈنگ لکھنے کے لیے جب سید شاہ محمود قریشی ملتان والے لکھنا پڑے گا تو اس میں 7 لفظ ہیں، اس کا بل بھی زیادہ ہوگا۔ اچھا، پھر ہم نے یہ دیکھا کہ سب سے چھوٹا نام کس کا ہے۔ اچھا، ارے صرف خان بھی لکھتے تو پورا پاکستان جان جاتا ہے کہ یہ کس خان کی بات ہو رہی ہے۔ اس لیے اخراجات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے خان کو آگے کیا۔ ہم سمجھ رہے تھے خان کی پاپولیرٹی کی وجہ سے آگے کیا ہے، وہ سمجھ آئیے کہ بچت سکیم ہے یہ۔ پاپولیرٹی تو جنید اس وقت خان کی ایسی ہے کہ اس وقت اگر نیپال، مالدیپ، بھوٹان، سری لنکا، بنگلہ دیش، ان سب ممالک میں بھی اگر ضمنی الیکشن ہو رہا ہوتا تو ہر طرف سے خان نے ہی جیتا تھا، کیونکہ خان اس وقت صرف پاکستان کا لیڈر نہیں ہے، پورے ساؤتھ ایشیا کا لیڈر ہے۔ جنید، خان کی پاپولیرٹی اس قدر ہو چکی ہے کہ مخالفین کو راتوں کو نیند نہیں آتی۔ ہمارے مخالفین رات کو چیخ مار کے اٹھ کے کہتے ہیں مجھے خان نظر آ رہا ہے، مجھے خان نظر آ رہا ہے، وہ ہے خان، نہیں وہ ہے خان، وہ دیکھو خان، ارے وہ آ گیا خان۔ واقعی خان نے ایسے دعائی پائی ہے، خان ان 35 روپے کا ہو گیا۔ ارے کم عقل، وہ خان نہیں، وہ نان ہوا ہے 35۔ اور وہ نان جو آٹے کا بنا ہوتا ہے، خان لوہے کا بنا ہوتا ہے۔ میں اس خان کی بات کر رہا ہوں جو پٹھان ہے، اور پٹھان اس وقت پوری دنیا میں 8000 سکرینوں پہ چل رہا ہے۔ شاہ جی وہ شاہ رخ خان ہے۔ جنید، شاہ رخ خان تو عمران خان کا بچہ ہے، وہ تو خود کہتا ہے کہ میں آٹوگراف لینے کے لیے عمران خان کے پیچھے پیچھے رہتا تھا۔ میرے ذہن میں اس لیے آ رہا تھا کہ آپ بھی کوئی کم پائے کے لیڈر تو نہیں ہے نا،
आप भी हम पल्ला लीडर हैं इमरान खान के। ਇਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੰਮਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। मेरा मतलब है कि 33 हल्के थे, आप आधे आधे कर लेते, 16.5 पे वो लड़ लेते, 16.5 पे आप लड़ लेते। ਇਹ ਹਲਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਹੀ ਜਿਹੜਾ 16.5 ਕਿਲੋ 16.5 ਕਿਲੋ ਕਰ ਲਈਏ। क्या जुनेद, मतलब, तुम्हें एक कौमी असेंबली की सीट को आप काट के 2 सूबाई असेंबली की बना लेते। ਯਾਨੀ ਅੱਧਾ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਉਧਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਧਾ ਉਧਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਗੰਡ ਹੋਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। जुनेद, इंशाल्लाह पूरी पीटीआई वाहिद इमरान खान के पीछे खड़ी है। हाँ, जबरदस्त। लेकिन शाहजी, इमरान खान की तो गिरफ्तारी की इतलात है। एक ही फिक्रा कहूंगा, खान को 11 मुल्कों की पुलिस भी गिरफ्तार नहीं कर सकती। खान को गिरफ्तार करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। शाहजी, लेकिन फवाद चौधरी को तो लाहौर की पुलिस ने पकड़ लिया था। जुनेद, ये मुखालिफिन भी याद रखें और आप मीडिया वाले भी याद रखें, खान में और फवाद चौधरी में उतना ही फर्क है जितना न्यूयॉर्क और गखड़ में है। बड़ा फर्क उतना पाया। ही फर्क है जितना पेरिस और काला शिकागो में है। उतना ही फर्क है जितना छोटे गोश्त और मोंगरों में है। क्या बात। उतना ही फर्क है जितना बोस्की और मलेशिया में है। उतना ही फर्क है जितना सोफे और पीढ़ी में है। उतना ही फर्क है जितना गोगे और जुल्फी में है। सीधी बात समझाएं आप हमें। लो बताओ, बच्चा बगल में और डंडोरा शहर में। इससे अच्छी मिसाल क्या हो सकती है? बल्कि ये भी कह सकते हैं उतना ही फर्क है जितना गौरी और जुनैद में है। वाह वाह। बस एक मिसाल काफी थी, बात क्यों बढ़ा रहे हैं आप? नहीं काफी फर्क है वैसे, 10-12 फुट का फर्क है। हाँ। अच्छा शाहजी, गिरफ्तारी की तरफ आए ना। जुनैद, इमरान खान को गिरफ्तार करना हमारे मुखालिफिन की सबसे बड़ी गलती होगी गलती भी, लेकिन आपने तो दावा किया है कि इमरान खान की तरफ बढ़ने वाली हथकड़ी के अंदर मैं अपने हाथ डाल दूंगा। ठीक है, मेरे मुंह से ये बयान निकला था। मगर अब आ जाइए हकीकत की तरफ। जब उसे गिरफ्तार करने आएंगे, उनके पास इमरान खान के नाम के वारंट गिरफ्तारी होंगे। तो मेरी मामा किस तरह उस हथकड़ी चढ़ जाएंगी। शाहजी, आप कुर्बानी दे। ये कोई ले दी कुर्बानी है कि काला बाद चो कर लेंगे, डब खड़ब्बा पहले कर लो। तो नहीं, जहां आइन और दस्तूर का तकाजा है, आइन ये कहता है कि जिसके नाम के वारंट गिरफ्तारी हो उसे ही पकड़ा जाए। और पीटीआई आइन और दस्तूर की मुहाफिज है। हम कोई काम ऐसा नहीं करना चाहते जिससे हमारे मुल्क को या हमारे आइन को या हमारे दस्तूर को धचका लगे। तो फिर कोशिश करके वारंट गिरफ्तारी पे इमरान खान की जगह आपका नाम डलवाया जाए, ताकि दस्तूर के मुताबिक काम हो ना, आइन और कानून के मुताबिक हो। तो इंटरव्यू लेना है या बिन्नू गिरफ्तार करवाना? हाय हाय। आपने खुद इस ख्वाहिश का इजहार किया है। उसमें भी एक कानूनी रुकावट है। वो क्या? जहां मुल्जम का नाम लिखा होता है उसके आगे इतनी सी जगह होती है। अच्छा। उसमें सैयद शाह महमूद कुरैशी मुल्तान वाले नहीं पूरा आएगा। वाह जी वाह वाह। वो जगह ही उतनी बनी हुई है। इमरान खान, शाहजी, आप गिरफ्तारी देने वाले बने, मैं वो लाइन भी लंबी करवा दूंगा, और अगर फिर भी जगह नहीं तो आपका नाम सिर्फ मुल्तान वाले, बस। खुदारा ये लाइनें लंबी मत कीजिए, इनको छोटा कीजिए। पहले ही हम लोग आटे पेट्रोल की लाइनें देख देख के परेशान हैं। पहले ही हमारे मुल्क की कौम, हमारे मुल्क की अवाम, हमारे मुल्क का गरीब लाइनों में लग लग के आधी जिंदगी गुजार चुका है। ये देते नहीं हंसना, गरीब लेना च लगा है, तेरियां दंदियां ही नहीं अंदर बढ़ रही। शाह जी, आटे दी लाइन दे च लग भैया लग तुम के तो लाइनों की बात ना करो, आधा दिन तुम लंगर की लाइन में खड़े रहते हो। और शाह जी, ये 13 बच्चे अपने आगे खड़े कर लेते हैं लाइन में, और 3 बीवियां पीछे खड़ी कर लेते हैं। सानू की दसना है, साडे दरबारां ते कई इहो जे पले ने। ਇਹ ਉਹ ਮਲੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸਿਰਫ ਲੰਗਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੁਰੀਦ ਹਾਂ।
شاہ جی یہ میری ہابی ہے. یہ تیری ہابی نہیں تیری ہودی ہے. اس وقت میں غریب آدمی دی گل کر رہے ہیں شاہ جی. غریب آدمی آٹے دی لائن چ لگ کے پیسیا گیا ہے. نہیں یقین آ رہا تو ادھر ویکھ لو. وہ تے آٹے دی لائن وچ پیسیا گیا ہے, تو آٹا بلیک کر کے پھیل گیا ہے. اچھا شاہ جی بات ہو رہی تھی گرفتاری کی. اب میں ایسا صافی بن پھپھے کٹن سس نہ بن. کیا ہو گیا شاہ جی؟ تیرے ورگی سس ہوندی ہے نا, جنیاں مرضی نوں دیاں تعریفاں کر لو وچ کئی جاندی. وہ تے گل ٹھیک ہے مگر جہیز تھوڑا لے کے آئی ہے. گل تے وہ بھی ٹھیک ہے مگر جہیز تھوڑا لے کے آئی ہے. شاہ جی گرفتاری کی باتیں ہو رہی ہیں ارے نا. غلط ہو رہی ہیں گرفتاریاں. میں سمجھتا ہوں کہ فواد چودھری کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے. بھائی کیا ہوا جو اگر اس نے منشی کہہ دیا. پرانے وقتوں میں ہر پڑھے لکھے آدمی کو منشی کہتے تھے. آج کیا منشی گالی بن گئی ان کے لیے؟ کیوں اپنی ثقافت کو چھوڑتے جا رہے ہیں؟ ان کو تو چاہیے کہ منشی پہ خوش ہو. فواد کو گرفتار کرنے کی بجائے اسے انعام و اکرام دیں کہ اس نے ثقافت کو زندہ کیا. اچھا اس نے پرانے لفظ کو روشناس کروایا. آپ یاد کیجئے, آپ ماشاءاللہ خود بہت پرانے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب آپ اکاڑے سے لاہور آئے تھے تو اسی بس میں اپنے ابو کے ساتھ ان کی انگلی پکڑ کے بیٹھا ہوا تھا. جسٹ فار یور کریکشن, جس کو آپ میں سمجھ رہے تھے نا وہ میرے دادا ابو تھے. چلیں آپ کو آپ کے دادا ابو نے ہی بتایا ہوگا کہ پڑھے لکھے آدمی کو منشی کہا جاتا ہے. تو اس میں گرفتار کرنے والی کون سی بات ہے؟ بھائی اگر آپ کو منشی لفظ اتنا ہی برا لگتا ہے تو لاہور کے منشی ہسپتال کا نام چیف الیکشن کمشنر ہسپتال رکھ دیں. جنید ان ظالم حکمرانوں کو صرف اتنا کہوں گا, اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں, اب زندانوں کی خیر نہیں. جو دریا جھوم کے اٹھے ہیں تنکوں سے نہ ٹالے جائیں. کٹتے بھی چلو, بڑھتے بھی چلو, بازو بھی بہت ہیں, سر بھی بہت. بس اتھوں تک نہیں رکھو. ایک گے ضرور کہنے بازو بھی بہت سر بھی بہت, وہ دے وچ میں بھی آ جاواں گا. میں سیاست دی گل کر رہی ہوں, تو وچ قتل و غارت پانی شروع کر دیتی ہے. اچھا اس کا مطلب ہے کہ آپ گرفتاری کے لیے تیار ہیں؟ او منوسا میں نہیں تیار, دریاواں دی گل ہو رہی ہے. بڑی تیری مچھیرا طبیعت ہوئی ہوئی ہے. دریا تے بندہ اکمک کر دیتا ہی. کو عقل نو ہاتھ مار یار, کدی ملتان دے شاہ پھڑے گئے نے. کیوں نہیں پکڑے گئے جاوید ہاشمی صاحب؟ اور رہن دے یار, وہ آرائی ہوندے نے. وہ نجیب الطرفین سید ہے. تے پھر تیرا قصور ہے, تو وچے ہو جیا کیوں دیتا ہے. چل دی گرفتاری چ جاوید ہاشمی ضرور لے آنا سی. شاہ جی انہوں نے تو دلیری, بہادری اور قربانی کی ایک لازوال داستان رقم اوے کر دی. اسی بھی ساری زندگی ہر جمعرات بکرا کر دے رہے ہیں. ایڈیاں کیڑیاں قربانیاں دے دیتیاں لے انہوں نے. جنید اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شاہ محمود کی سرشت میں ہی خوف نہیں ہے. یہ یاد رکھو, جب بھی گرفتاری کا وقت آیا تو شاہ محمود ان کے سامنے ان کے منہ پہ کہے گا ایکسکیوز می. ایکسکیوز می, آج اتوار ہے, آج گرفتاری نہیں ہو سکتی. اور چلاکا ہو جے کام اتوار نو ہی کر دے میں. جنہ تو گرفتاری پکی کر رہی ہیں, کتنے بندے باہر تے نہیں آئے ہوئے. پکڑا اتوار کو جاتا ہے, پتہ پیر کی رات کو چلتا ہے. بہرحال جنید, یہ گرفتار کرنے والے یاد رکھیں کہ آج اگر ان کا ہے تو کل ہمارا ہو. کبھی کی راتیں اور کبھی کے دن. یہ ہتھ کڑیاں پہنانے والے یاد رکھیں کہ ہتھ کڑی مرد کا زیور ہوتا ہے نا. یہ بندہ میں نو مشکوک لگن لگ گیا ہے. ناظرین یہاں مجھے لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. رسوم و رواج ہیں جتنے بھی, ان میں سے لڑکے یا لڑکے کے گھر والوں کو کتنے اخراجات برداشت کرنے پڑتے ہیں اور لڑکی اور اس کے گھر والوں کو کتنے. تو آپ کی جو گنتی ہے
وہ اس نتیجے پہ پہنچے گی کہ کم از کم 75% اخراجات جو ہیں نا، بلکہ اس سے بھی زیادہ جو ہیں، وہ لڑکی اور اس کے گھر والوں کو برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ اچھا بھائی جان، کبھی آپ یہ دیکھیں کہ اکثر و بیشتر ہم بات کرتے ہیں نا شادی بیاہ کی فضول رسومات پہ اور اخراجات پہ، جن پہ پتہ نہیں کس طرح پیٹ پہ پتھر باندھ کے لوگ جو ہیں وہ اخراجات پورے کرتے ہیں۔ آپ کبھی یہ غور کریں کہ جب یہ شادی بیاہ کے اخراجات، یہ شادی بیاہ کے بعد ہونے والے اخراجات جو زوجین کے اخراجات ہیں، اس میں سے کبھی آپ گنتی کریں کہ جو رسوم و رواج ہیں جتنے بھی، ان میں سے لڑکے یا لڑکے کے گھر والوں کو کتنے اخراجات برداشت کرنے پڑتے ہیں اور لڑکی اور اس کے گھر والوں کو کتنے؟ تو آپ کی جو گنتی ہے وہ اس نتیجے پہ پہنچے گی کہ کم از کم 75% اخراجات جو ہیں نا، بلکہ اس سے بھی زیادہ جو ہیں، وہ لڑکی اور اس کے گھر والوں کو برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ جو ہے وہ شادی کے فوراً بعد ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ شادی کے فوراً بعد شروع ہوتے ہیں یہ اخراجات۔ ہاں جی، لڑکے کو تو پوری شادی اور اس کی زندگی میں صرف جوتا چھپائی کے علاوہ کوئی خرچہ نہیں پڑتا۔ ہاں نہیں، چلو 2-4 اور اخراجات بھی ہوتے ہیں جو بہرحال کرنے پڑتے ہیں، لیکن جو مطلب بڑی ایک اماؤنٹ ہے نا یا تعداد ہے رسوم و رواجات، وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ لڑکی کو برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ اب مجھے اس بات کا خیال اس لیے آیا کہ یہ 2-4 دن پہلے کی بات ہے، میرے ہمسائے میں وہ باقاعدہ کوئی شفٹنگ نما کوئی چیز ہو رہی تھی، جیسے کوئی گھر شفٹ ہو رہا ہے۔ تو میں نے پوچھا، میں نے کہا خیر صاحب خیریت ہے؟ اللہ خیر کرے کہ کیا ہے، گھر شفٹ کر رہے ہیں، جا رہے ہیں یہاں جا رہے ہیں؟ میں یہی سمجھا واقعی۔ کہتے ہیں نہیں جی، وہ اللہ تعالیٰ نے رابعہ کو بیٹے سے نوازا ہے، بیٹے کی نعمت دی ہے اللہ تعالیٰ۔ میں کہا بہت بہت مبارک ہو۔ یہ کیا ہے؟ بچے نے آندیاں کہتا کہ مینوں فرنیچر لے کے دیو۔ ایسے لگا۔ اچھا تو میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا جی کہ آپ نانا بنے ہیں اور بھابھی ہماری نانی بن گئی، تو یہ خوشی کی بات ہے، لیکن یہ ٹرک کس چیز کا ہے؟ ٹرک نہیں تھا، سوزوکی جو چھوٹا آپ سمجھ لیں، وہ سامان لوڈر، وہ بھر کے جا رہا۔ تو کہتے جی یہ چوچک جا رہا ہے بیٹی کے لیے۔ رابعہ کا چوچک جا رہا ہے۔ کہ چوچک کیا ہے؟ چوچک اکاڑے کے گاؤں کا قصبے کا نام ہے۔ چوچک جا رہا ہے، میں یہ سمجھا کہ شاید چوچک، یہ گاڑی چوچک جا رہی ہے، سیریسلی میں یہ سمجھا کہ چوچک جا رہی ہے۔ ہیر رانجھا فلم میں گوری سے ہی کہہ رہا ہے ہیر کے باپ کا نام بھی چوچک تھا۔ اچھا، چوچک اکاڑے میں قصبہ ہے، وہ بڑا تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ اچھا تو میں سمجھا کہ چوچک، اب مجھے انہوں نے بتایا کہ جی جب بیٹی کے ہاں اولاد پیدا ہوتی ہے تو جو سامان باقاعدہ نانا اور نانی کی طرف سے بچے کے ساتھ جاتا ہے، بچے کے لیے جاتا ہے، ماں زچہ اور بچہ جب گھر واپس جاتے ہیں ان کے ساتھ جو پورے کا پورا سامان جاتا ہے اس کو چوچک کہا جاتا ہے۔ میرے لیے بالکل ایک انکشاف تھا کہ یہ چوچک بھی کوئی نحوست ہے ہمارے یہاں۔ ہاں جی، وہ بیڈ شیڈ چھوٹا کیا اسے کہتے ہیں۔ نا بھائی جان، صرف بچے کے استعمال کی چیزیں نہیں ہیں اس میں، وہی ہے کہ ساروں کے لیے جوڑے ہیں، استعمال کی چیزیں ہیں۔ یار یہاں تک ہو چکا ہوا ہے کہ مطلب وہ جو کیا کہتے ہیں جی بچی چھلانا ہی ہے، فلان ہوا ہے، یہ ہوا ہے، وہ سارے اخراجات جو ہیں، بلکہ اب تو اکثر گھروں میں یہ ہوتا ہے، کئی گھروں میں نہیں بھی ہوتا، تو کئی گھروں میں یہ رواج باقاعدہ بن گیا ہوا ہے کہ زچگی کے دوران بچی کو اس کے گھر بھیج دیا جائے۔ ہاں نہیں، رواج کیا 90% یہی ہے۔ رواج کیا بن گیا؟ یہ تو شروع سے 90% یہی۔ اچھا پہلے تو گھروں میں یہ زچگی ہوتی تھی نا، اب ہاسپٹل میں ہوتی ہے، تو ظاہر ہے 99.9% ہاسپٹلز میں ہوتی ہے اب زچگیاں، ٹھیک ہے۔ اب تو سیدھا سیدھی ایک بات ہے کہ جی ہاسپٹل کا بل جو لاکھوں میں پہنچ جاتا ہے، تو وہ کس کا فرض بنتا ہے بتاؤ؟ بھائی ہسبینڈ کا بنتا ہے نا یار۔ تو اس نے وہ لڑکی کو گھر بھیج کے وہ فارغ ہو جاتا ہے۔ اب وہ ہاسپٹل کا بل بھی جو ہے وہ بچی کے ماں باپ نے دینا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو کیئر ہونی ہے وہ سارے کے سارے اخراجات جو ہے۔ یار مجھے بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے یہ اخلاقی طور پہ، سماجی طور پہ، معاشرتی طور پہ، دینی کسی بھی لحاظ سے آپ اس بات کو جسٹیفائی کر کے بتا دیں مجھے کہ، اور یہ صرف ہمارے خطے میں ہی ہے، ہمارے ہاں ہی ہے، پوری دنیا میں کسی بھی ملک میں یا کسی اسلامی ملک میں ایسا بالکل نہیں ہے، یہ ہمارے ہاں ہی ہے۔ یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے کہ چلیں زچگی کے لیے
بچی کا اپنی ماں کے پاس جانا چلے قدرے بات سمجھ آتی ہے، لیکن اخراجات تو کم از کم کر لو نا بھائی، وہ خرچہ تو اٹھاؤ نا، ہاسپٹل کا بل تو دو نا. یعنی یقین کریں جب میں نے واقعی اس بات پہ غور کیا ہے نا تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ اصل میں تو جہیز جو ہے وہ شادی کے بعد شروع ہوتا ہے. ایک چوتھی کی مصیبت بھی ہے. چوتھی رسم سنا ہے کبھی؟ چوتھی کی رسم کیا ہوتی ہے سنا ہے؟ چوتھی کی رسم یہ ہے کہ شادی کے چوتھے دن جا کے دلہن کو جو دلہے کے گھر والے ہیں ان سے خاندان والوں سے متعارف کروایا جاتا ہے. اچھا اب متعارف کروایا جاتا ہے تو وہاں پہ لڑکی کے ماں باپ بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ساروں کے لیے تحائف لے کے آتے ہیں. وہ چوتھی کے تحائف ہے. یہ چوتھی کی جماعت نہیں ہے، چوتھی کلاس نہیں ہے، یہ چوتھی جو ہے یہ ایک اور عذاب ہے لڑکی کے ماں باپ. یار ہماری اماں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے، وہ کہا کرتی تھی کہ جو بچیاں ہوتی ہیں وہ بیاہ سے پہلے روٹیاں کھاتی ہیں، بیاہ کے بعد بوٹیاں. واقعی دیکھیں نا بد نصیبی ہے نا ہمارے معاشرے کی کہ ایک ماں باپ نے اپنے جگر کا ٹکڑا، اس کی تعلیم و تربیت، اخراجات بھی برداشت کیے، محنت کی، اور اپنے جگر کا ٹکڑا نکال کے آپ کو سونپ دیا ہے. اس کو تو پھولوں کی طرح رکھو آپ اس کو باقاعدہ نچوڑنا شروع کر دیتے ہیں، پیسے کی مشین ATM بالکل سمجھ ٹھیک لیتے ہے. ہیں. 95% جو ایسے ہے، اور بیچ میں جو چند اچھے لوگ بھی ہیں، بہت اچھے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ اتنے نفیس لوگ بھی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی نا پرے ہٹ جائیں آپ لوگ. مگر ان لوگوں کی اب میں سمجھتا ہوں کہ اتنی ہٹ درمی اور بے حسی ہو گئی ہوئی ہے کہ یہ جو چند ایگزامپلز آپ کے ارد گرد ہوتی ہیں، ہم ان کی طرف دیکھ کے باقاعدہ کر کے تو منہ ادھر کر لیتے ہیں. ہم کوئی کسی سے سبق حاصل نہیں کرتے، کوئی کسی اچھے کو یا اچھے عمل کو، اس کے اچھے عمل کو ہم کاپی کرنے کی، اڈاپٹ کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. اچھا ایک اور بڑی ایک اچھی بات ہوا کرتی تھی کہ شادی کے ہفتے ڈیڑھ ہفتے کے بعد دلہن سے کوئی میٹھی چیز بنوا کے کہا جاتا ہے رسوئی میں اس کا ہاتھ ڈلوایا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ایک سادہ سی بات ہوتی تھی کہ کوئی چیز بھی بنا لیتی تھی، گھر والے خوش ہو کے کھا لیتے تھے. اس کو بھی میٹھا، یہاں کیا جی کیا چاہیے آپ کو؟ مجھے میٹھا پراٹھا. کتنے 2 درجن کر لیں. 2 درجن سے کیا؟ اس کی بیوی کی رسوئی میں ہاتھ ڈلوایا تھا نا تو اس نے ہاتھ کڑے کر دیے. اس نے کہا ہاتھ ڈالنا ہے، اس نے ہاتھ کڑے کر دیے تھے. 250 پراٹھا پکایا تھا، وہ بھی آلو والا. سیریس نوٹ دیکھو، وہ ایک سادہ سی رسم ہوتی تھی اور بڑی پیاری ہوتی تھی کہ جناب آج سے یہ اس کچن کی انچارج کہہ لیں یا واٹ ایور، تو وہ ایک کہ جی دلہن یہ کچھ اچھا بنا لیتی ہے. اب اس کو بھی ایک رسم کی شکل دے دی گئی ہے کہ لڑکی کے ماں باپ اس دن آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، گھر والے بھی آتے ہیں، اور وہ سارے لڑکے کے جتنے بھی گھر والے ہوتے ہیں ان کے لیے تحائف لے کے، یعنی لڑکی کے گھر والوں سے سارے گھر والوں نے تحائف تو ایسے لینا ہے جیسے مسول چنگی کا ٹھیکہ لینا ہے. آپ نہیں اتنے ہاں وہ ٹول پلازا لگایا ہوا ہے. ہاں جی، اتنے سوٹ لڑکی والوں کو دینے پڑتے ہیں ساری زندگی. لگتا ہے منڈے والے سارے بیچارے بغیر لباس تو پھر ایگزیکٹلی شرم آنی چاہیے نا لوگوں کو. جسم تو پتہ نہیں برہنہ ہوتے ہیں یا نہیں، لیکن ذہنیت ان کی برہنہ ضرور ہوتی ہے، اور اس موقع پہ مزید برہنہ ہو جاتی ہے. تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ ہم کس چیزوں کا، اپنی کون سی چھوٹی موٹی جو فضول قسم کی خواہشات ہیں ان کا بوجھ آپ لڑکی اور لڑکی کے والدین پہ ڈال رہے ہیں. اب دیکھنا ہر گزرتے دن کے ساتھ جو چھوٹی باتیں ہوتی تھیں وہ باقاعدہ رسومات کی شکل بن گئی، ان کو نام دے دیے گئے. اب سر منڈائی جو ہے بچے کی، وہ بھی لڑکی کے گھر جا کے وہ انہوں نے کرنی، ٹھیک ہے، لڑکی کے گھر میں ہوتی ہے وہ سر مڈائی بھی اور نام رکھنے کی رسم بھی. اس موقع پہ بھی لڑکے کے گھر والوں نے ضرور جانا ہے. یار آپ نے لڑکی کے گھر کو اقبال پارک بنا لیا ہے، پکنک وہیں جا کے منانی ہے آپ نے، کھانے پینے کا سارا سامان آپ نے جو بھی کرنا ہے اس کے گھر جا کے لڑکی کے کرنا ہے. مطلب بچے دا نام زبانی رکھنا ہے، جہاں نام چوک کے چھت تے رکھ کے آنا ہے. بچے کا نام رکھنا ہے، لینٹر ڈالنا ہے. یہ گڑتی والا چکر بھی ہوتا ہے، گڑتی بھی. بس ساری آپ رسومات دیکھ لیں، اس پہ لڑکی اور اس کے گھر والوں کا خرچہ ہوتا ہے اور لڑکے اور اس کے گھر والے مہمان بن کے پہنچ جاتے ہیں. یہ شرم بھی نہیں آتی ذرا. اور نعیم کشمیری صاحب کو تو گڑتی اس لیے بھی یاد ہے کہ انہوں نے گڑتی میں بھی دال چول کھائے تھے. کشمیری ہے نا. اچھا ویسے آن دا سیریس لوٹ جنید، اس ساری جتنی بھی بحث ہم نے کی ہے نا،
ہیں اس میں سب سے اہم رول جو ہوتا ہے یا ہونا چاہیے یا جسے رول ادا کرنا چاہیے وہ دلہا ہوتا ہے. ہاں ہاں بالکل. اگر منڈا کہہ دے نا کہ بس زیادہ بات نہیں چیف صاحب تو میرا اپنے خیال ہے ابو کو چیف صاحب مان لے تھوڑی دیر کے لیے. ہاں جی یا کہہ دے کہ بس تو وہ منوا سکتا ہے. بالکل منوا سکتا ہے. بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ لڑکے کو سٹینڈ لینا چاہیے. اس سے لڑکی بھی خوش ہو جاتی ہے کہ میری خاطر یا کم از کم جو ہے وہ ایک اصول کی خاطر میرے شوہر نے سٹینڈ لیا ہے. اور پھر وہ یہ دل میں سوچ لیتی ہے کہ اگر اس بات پہ سٹینڈ لیا ہے تو الگ گھر لینے پہ بھی یہ سٹینڈ لے لے. یعنی اخیر تے وہ گل ضرور کرنی ہے کہ اگلا نہ سٹینڈ لے. میں مذاق کہہ رہا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی رسومات ہیں نا یہ کبھی بالکل ابتدائی شکل میں بھی ہوا کرتی تھیں یا موجود ہیں. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہی جو رسم ہے جو شروع میں کوئی بے ضرر سی لگتی ہے اس میں خرچہ بھی نہیں ہو رہا وہ ود دا پیسج آف ٹائم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بعد میں وہ بڑی رسم ضروری رسم سو کالڈ ضروری رسم بن جائے گی اور اس پہ جو ہے وہ لڑکی اور اس کے گھر والوں کا کچومر نکل جائے گا. یہ سوچنا چاہیے کہ اس کو شروع میں ہی اس کی حوصلہ شکنی کی جانی چاہیے. اس کی حوصلہ افزائی نہ کریں, اس کو ایک رسم کی شکل کی طرف جانے ہی نہ دیں, وہیں پہ اس کو روک دیا جائے یار یہ کل کلا رسم بن جائے گی. آج ہم اپنی خوشی کے لیے یا رونق میلہ لگانے کے لیے یہ کر رہے ہیں لیکن یہ کچھ عرصے کے بعد رسم بن جائے گی اور ہم اس کی بنیاد ڈالنے والوں میں شامل ہوں گے. اب میرا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں لڑکی والوں کو بھی یہ جرت کرنی چاہیے کہ لائن لگائیں کہ بھائی اس سے نہیں کراس. ہاں بالکل. دیکھیں آپ جب شروع میں یہ سوچتے ہیں کہ مقابلہ ہو رہا ہے لڑکی والے بھی اور لڑکے والے بھی دونوں طرف سے مقابلہ بازی باقاعدہ ہو رہی ہوتی ہے. یار میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ فنکشن کرتے ہیں نا تو باقاعدہ یہ مقابلہ بازی ہوتی ہے کہ انہوں نے فلانا سنگر بلایا ہوا منڈے والوں نے تو ہم اس سے بھی تگڑا سنگر ملوائیں گے. اب تو آسان ہو گیا نا, اگر کوئی کہتا ہے ہم نے استاد راحت علی خان کو بلایا, بندہ کہتا ہے جی میں نے چاہت علی خان کو بلایا. بہت اچھا کیا کہنے. اور پتہ لگے جی راحت فتح علی خان نو 1.5 کروڑ روپیہ آیا ہے تو چاہت فتح علی خان نو وارنٹ گرفتاری ہوئی. چاہت کو کرنا مشکل ہے, وہ انگلینڈ میں ہے, رات کو ادھر ہی. یار انہوں انگلینڈ ہی رہن دیتا. ناظرین یہاں مجھے لینی ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. میرے پاس اپنی گاڑی ہے یو نو. واقعی ایک گاڑی روز میرے پاس سے گزرتی ہے اس میں ڈرائیور نہیں نظر آ رہا ہوتا. او بھائی وہ میں نے کالے شیشے لگائے ہوئے ہیں. کڈو 2000 روپیہ 2000 میں آ کے ولیمے تے ہیں. چلان ہوگا, کالی شیشہ ممنوع ہے, جو کالی شیل کٹا اس کا چلان ہوتا ہے. نام لکھاؤ اپنا. ناظرین آئیے آج ایک مرتبہ پھر آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اپنے بہت ہی پیارے دوست ٹریفک وارڈن اسلم سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جنید صاحب. آج کل تو ہمارا یہی چل رہا ہے کہ اشاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. تو وارڈن ہے چالان کام تیڑا, ابھی آگے نوجوان اور بھی ہیں. اب تو جو سامنے آتا ہے اس کا ہم چلان کٹے. چونکہ جنید صاحب اس وقت سختی سے کہہ دیا ہمارے افسرانے بالا نے کہ کسی کو نہیں چھوڑنا. جو بندہ اشارہ توڑے یا کوئی جو خلاف ورزی کرے ہیلمٹ نہ پہنے, جو بندہ جو ہے وہ اپنا اوور لوڈ ہو کے موٹر سائیکل پہ بیٹھا ہو فوری طور پہ چلان کرے. اوور لوڈ ہو کے موٹر سائیکل پہ بیٹھا ہو کیا مطلب, کھانا کھا کے موٹر بائک پہ بیٹھا ہو؟ یہ جنید صاحب 6 7 60 بیٹھے ہوتے ہیں. میں اکیلا بیٹھا تھا تو میرا چلان کر دیا. تو آپ بھی ٹین کے برابر ہیں, 2 بیٹھ سکتے ہیں. وہ پڑھنے والا بندہ بیٹھ سکتا ہے. نواں آیا ہے. ہاں یار ہمارے مہمان ہیں اکثر بیٹھتے ہیں. اچھو پڑھے لکھے آدمی. کون اچھو بھائی؟ اسلم نام ہے ان کا. او بھائی اسلم بڑا ہو کے اچھو ہی بن جاتا ہے. نہیں یار اسلم بڑے ہو کے اچھا بنتے ہیں, یہ اچھا ہے نہیں ہے اس لیے اس کو اچھو کہتے ہیں. ویسے ماشاءاللہ شکل سے پڑھے لکھے لگتے ہیں مگر ہیں بیوقوف ہیں, اور ایمان سے ذرا بھی نہیں لگتا کہ تم بیوقوف نہیں. او بھائی او بھائی او بھائی فوراً جھکتے شروع کر دیتے ہو. یہ پنجاب یونیورسٹی میں فزیولوجی کے سینئر پروفیسر ہیں یہ بھائی صاحب. ہاں جی بھائی ان کو جان. کہیں یہ جو ابھی آپ نے سبجیکٹ بتایا اس کا نام لے کے دکھا دیں.
क्यों मुझे बेवकूफ बनाते हो जुनैद साहब? मैं भी सारा दिन यही काम करता हूँ, आप लोगों से मिलता गिलता हूँ, मुझे भी 36 वो बंदे। इनके भाई हैं यार जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, इनकी तो अकबरी मंडी में अच्छी खासी आड़त चलती है। चलो ठीक है, मगर बाढ़ डाल जुनैद साहब, मैं ये बावड़ कराना चाहता हूँ, मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि अब आप तगड़े हो जाएं, आप चलान से आप नहीं बच सकते। असलम साहब, मैं मेरे पास मोटरसाइकिल अच्छी है, लेकिन मैं मुंह से ऊपर बैठा करता हूँ, कोई जुर्म तो नहीं? ये मोटरसाइकिल ने डंड कढ़ाए हुए ने, उन खुद कढ़न दियो। चलो ठीक। यार ते ना मोटरसाइकिल दी दाढ़ पीड़ काट दिए, वो नहीं काट सकती। ओ भाईजान, ओ असलम भाईजान द ग्रेट, अब ये मोटरसाइकिल ब्रुम ब्रुम करने के लिए पेट्रोल डलवाना पड़ता है। पेट्रोल पता है कितना महंगा हो गया है, वो भी अब साढ़े मुंह से करना पड़ता है। साढ़े ते पाड़े, वो भी साढ़े ते पाड़े। हमारा काम मोटरसाइकिल के पेट्रोल डलवाना नहीं है या पेट्रोल सस्ता करना नहीं है, हमारा काम मोटरसाइकिल को कानून के मुताबिक सड़क पे चलाना है। जुनैद साहब, एक और बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, लोग जो है वो हमें अपना दुश्मन क्यों समझते हैं? हम दुश्मन नहीं है, हम आप लोगों के दोस्त हैं, हम आपके खैर खा हैं, हम आपके वेल विशर हैं। हम तो ये चाहते हैं कि आपकी जिंदगी को महफूज किया जाए, हम तो ये चाहते हैं कि आपके शहर को, आपकी ट्रैफिक को खूबसूरत बनाया जाए। तो अगर आप हमें दुश्मन समझते हैं तो ठीक है, ठीक है। दुश्मन तो नहीं है, बहरहाल हमारे लिए ही काम कर रहे हैं, और ना आप सर्दी देखते हैं ना गर्मी देखते हैं, लेकिन आपको अपना एटीट्यूड थोड़ा सा ठीक तो करने की ज़रूरत है ना। ट्रैफिक फंसी होती है, आप टोलियां बना के उधर मोबाइल पे लगे होते हो, गप्पे मार रहे होते हो, ये भी तो एक हकीकत है ना। देखे जुनैद साहब, ये भी हमारी एक मजबूरी है। आपको पता है सारा दिन सारी रात हम सड़कों के ऊपर खड़े होते हैं, हम अपनी ड्यूटी के ऊपर खड़े होते हैं, हम इधर उधर नहीं हो सकते, और आधे से ज्यादा लोगों की ड्यूटी उस जगह पे होती है कि पास लैटरिन भी नहीं होती। हाय, फिर जब जोर पड़ता है ना, फिर हम आपस में बातें शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर जब 4 बंदे खड़े होते हैं तो वो साथ रहते हैं, ऐसे ऐसे नहीं करते होते। असल में उन्होंने बाथरूम जाना होता है, तो वो करीब होता नहीं, फिर बातें करके तो अपना टाइम गुजारते हैं, अपना ध्यान इधर उधर तो करते हैं। मोबाइल पे क्यों लगे होते हो? कभी भी नहीं जुनैद साहब, कभी भी नहीं। मैं तो जब भी मोबाइल यूज करता सिर्फ आपकी भाभी का फोन आता है उस वक्त सुनता हूँ। और 2.5 घंटे की कॉल होती है। बल्कि आपने खबर पड़ी होगी कि हमारे एक वार्डन से डाकुओं ने मोबाइल छीन लिया। मैंने तो उसके बाद मोबाइल घर रख दिया हुआ है, क्योंकि अब तो बटनों वाला मोबाइल जो है वो भी बड़ा महंगा हो गया हुआ है। मेरे पास बटनों वाला मोबाइल है जुनैद साहब, उसके 2 बटन खराब हो गए, मैं ठीक कराने गया, उसने इतने पैसे मांग लिए, मैंने फिर कमीज वाले बटन लगा लिए। तुम्हारे पास बटनों वाला मोबाइल है, गौरी साहब के पास काजों वाला है। बटन नहीं है उसमें, फिर हम अपने दोनों मोबाइल इकट्ठे करें तो बटन बंद हो जाएंगे। सो जुनैद साहब, हम काले करने को अच्छी बात नहीं समझते, ना ही हम करते हैं। हम बहुत ज्यादा जरूरी हो, बेहद जरूरी जिसे कहते हैं, और आपको पता है कि बीवी का फोन जो है उसको बेहद जरूरी है। जब बंदा काम कर रहा होता है तो चाहे बीवी का हो या किसी का भी फोन हो, बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। जुनैद साहब, मैंने खुद देखा है, जब भी इधर रिकॉर्डिंग के दौरान आपने एकदम फोन किया तो आप फौरन कहते जी फरमाए हुक्म करें। तो मेरा ख्याल है सहाफी इतने अदब से सिर्फ अपनी बीवी को ही बुला सकता है, वरना उसको तो कोई खौफदार ही नहीं होता। सलीम साहब, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा आपके कुछ साथी ऐसे ऐसे करके चने खा रहे होते हैं। असलम साहब, ये अगर गोगा ऐसे ऐसे करे ना तो 5 मिनट में आटा बन जाता है। लोग गंदम की बोरियां इसके पास ले आते हैं और आटा तो वैसे पुलिस में से लोग और नुक्स निकालते हैं, तेनू पुलिस चों भी खान पीन का नुक्स नजर आया। सर जी, जो तेरा खुराक नाल किड्डा गहरा रिश्ता है यार। असलम साहब, जो मेरी आंखों ने देखा मैं वो ही बयान कर बस कर दे यार, बस कर दे। डॉक्टर को दवाई लैन जाए तो नुस्खा लिखन लगे, डॉक्टर ते कह देंदा जनाब दवाइयां दे नाल गोश्त जरूर लेना। और रिक्शे तो आपसे एक तरफ होते नहीं है असलम साहब, बातें हाँ, करते हैं। असल सारी बात। सड़कें रोकी होती है रिक्शों वालों हाँ, एक मिनट, रिक्शों वालों से नान छोले खाते हैं ये। अच्छा, रक्षे वालों से कहा ना, उन्होंने टैंकी च छोले पाए होंगे। ये बात नहीं होती, जो रक्षे वाले हैं ना उनकी यूनियन होती है, तो हमारी तो कोई सुनता ही नहीं। हमने तो मिनटे कट करके, बल्कि आप लोगों ने इतना साथ दिया तो हमारा जो तनख्वाह में हमारे लगा है, वो क्या कहते हैं उसका अंग्रेजी, अलाउंस मिल गया आपको, अब वो इंक्रीमेंट लग गई है। इंक्रीमेंट इतनी सी लगी है। एक तो कहते हैं ना ऊंट के मुंह में जीड़ा, हमारे तो ऊंट के मुंह में जीड़ा भी नहीं, सिर्फ जड़ा है। तो हमारा तो कोई साथ ही नहीं रहता, उनकी यूनियन होती है, वो 40 पे एक्शन लेते हैं।
हमारी ट्रांसफर करा देते हैं या वो शोर मचा देते हैं फौरन। असलम साहब, वो रिक्शा वालों की तो यूनियन है ना, आपकी तो गवर्नमेंट है। आप ये बड़ा गलत काम है, वो सारी सड़क रोकी होती है रिक्शे वालों ने। और सड़क रोकने के अलावा गौरी साहब को ये भी प्रॉब्लम होती है कि जब ये गुजरते हैं तो धुआं छोड़ते हुए रिक्शे होते हैं वहां पे सारे। बुरी बात है, मुझे तो धुएं से इतनी एलर्जी है, आपको पता ही है। ये तो आपको तो खुश होना चाहिए, मैंने सुना है आप रक्षा ढोने के 25 रुपए लेते हैं। आपको एक ही जगह पे इतने सारे गाहक मिल जाते हैं। मेरे पास अपनी गाड़ी है, यू नो। और वाकई ये गाड़ी रोज मेरे पास से गुजरती है, उसमें ड्राइवर नहीं नजर आ रहा होता। ओ भाई, वो मैंने काले शीशे लगाए हुए हैं। कड्डो 2000 रुपया जो 2000 में आके वलीमे थे हैं। चलान होगा, काली शीशा ममनू है। जो काली शील का तो उसका चलान होता है। नाम लिखाओ अपना। तो उधर बैंक में दूंगा ना आपको। आपका नाम क्या है? गौरी। पूरा लिखाओ। मुस्तकीम गौरी। अब लिख के दिखाओ ना जरा, मुस्तकीम लिख के दिखाओ। जो ने बोल लिया तो मैं लिख नहीं सकता। अच्छा, अभी वो गाड़ी में तो नहीं बैठे हुए ना, तुम मजाज नहीं हो चलान करने के। अब गुजरना फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। फिर तुम्हें पता चलेगा असलम कितना सख्त वार्डन है। हाँ, और इनके इख्तियारात कैसे हैं ये भी पता लगेगा। नहीं, जुनैद साहब, बात ये है कि ये लोग इजी लेते हैं जी। जो एक दफा बात कह दी जाती है उस पर अमल करी जाती है। जब कह दिया कि इशारा तोड़ना बुरी बात है, तो आप क्यों इशारा तोड़ते हैं? आपको समझ नहीं आती? ओ भाईजान असलम, थोड़ा सा तो ख्याल किया करें, लोगों को फैसिलिटेट भी किया करें, आसानियां फराहम किया करें लोगों को। अब ये देखो, हमारे दोस्त हैं नईम साहब, ऑफिस के बिल्कुल करीब रहते हैं। ये अपने घर से यहाँ तक आए हैं, 4 दफा आप लोगों ने रोका है इनको। क्या इनके मुंह पे कोई मशकूक क्या लगा है आपको? क्यों रोका है बताएं? नहीं, इनके मुंह पे देख के तो कुछ भी शक किया जा सकता है। इस तरह का बंदा तो स्क्रीन वाली कुल्फियां भी बेच रहा होता है। यार आप ये देखो कि बाइक पे आए हैं, बाइक के कागजात पूरे हैं, बाइक बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल उसकी, आपने किस बुनियाद पे इनको रोका बताएं? क्या शक पड़ गया आपको फिर? इन पे बहुत सारे शक है। मुझे तो ये अंग्रेजों का एजेंट लगता है। जुनैद साहब, इस वक्त हालात ऐसे हैं कि हर बंदे को चेक करना हमारा फर्ज है। हमारी ठीक है ड्यूटी जो है वो ट्रैफिक पे लगी हुई है, मगर हमें मुल्क दुश्मन लोगों पे भी नजर रखनी अल्लाह का चाहिए। वास्ता आप ट्रैफिक ही ठीक कर लें तो बहुत बड़ा एहसान होगा आप लोगों को। और जुनैद साहब, ये भी मैं आपको बता दूं, नए सीटीओ साहब जो है उन्होंने ऑर्डर कर दिया है, 7 फरवरी से जो बंदा हेलमेट नहीं ना पहनेगा, 2000 रुपया 2000 रुपया 2000 रुपया, किसी को नहीं छोड़ना। उन्होंने कहा हर बंदे से 2000 रुपया लो। हर 2 या 3 महीने के बाद किसी न किसी सीटीओ को एक नई कैंपेन चलाने का जोश चढ़ता है, फिर वो बिल्कुल जैसे दूध के ऊपर वो आती है ना, मलाई आती है, उबाला आता है, जैसे बैठ जाता है। आप दूसरी तरफ ये नहीं देखते कि अगर हम एक सख्ती करते हैं तो हमें ये यकीन हो जाना चाहिए या आवाम को इतना पता चल जाना चाहिए कि ये काम करना है। मुस्तकिल करें ना आप लोग तो भी। मुस्तकिल क्या उन हेलमेटां दे पीछे ही पड़ रही है। हाँ। जेड़े इशारे पे तोड़ने ने, सारों के पीछे जेड़े 4-4 5-5 जने एक मोटरसाइकिल पे टड़ी 40 जने चिंची के ऊपर चढ़े हुए हैं। ओ मेरी बात सुनो भाई, ब्रेक लगाओ जरा। इसका मतलब है कि इशारा तोड़ने के लिए अलग पुलिस रखी जाए, उनको रोकने के लिए, ओवरलोडिंग के लिए अलग पुलिस रखी जाए, ठीक है? हर काम के लिए अलग अलग पुलिस वाले रखे जाए। जुनैद साहब, ये बात नहीं मैं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि एक दफा जब एक कंपेन चलती है ना, तो उस वक्त फिर कभी हेलमेट की कंपेन चलती है, कभी जो है इशारा तोड़ने की ब्रेक चलती है। और यही तो मैं कह रहा हूँ कि इशारा तोड़ने की कंपेन नहीं होनी चाहिए। या तुसी अठे शो कर लो या नकलें कर लो। इधर आपसे नकलें करवाने के लिए हम लोग आते हैं। नहीं ये फड़ो तुसी इस ना रहो, सारा दिन तुसी धुप्पे भी खलोना फड़ो। तरह करते हैं बड़े साहब। ओ असलम साहब, रोन क्यों लग पे हो? मैं रोना इसलिए शुरू हुआ हूँ कि मैं साफी के सामने जोर से बोल रहा हूँ। अब मैं रो के उनका दिल मोम काट रहा हूँ, वरना फिर सीटीओ के सामने रोना पड़ेगा। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। सबको रवैया अपना कर लेना चाहिए इंतहाई जिम्मेदारी के साथ। बहुत ज्यादा। हाँ जी। पूरे पाकिस्तान के अवाम को अलर्ट हो जाना चाहिए और इर्द गिर्द अपने जरूर चेक शुरू कर देना चाहिए।
اچھا یار اس ایک المناک واقعے کا ذکر بھی کرتے چلیں جو پشاور میں ہوا ہے، بہت بڑا حادثہ، بہت بڑا حادثہ، اور انتہائی دکھ اور دل رنجیدہ رہا ہے، انتہائی دکھی اور رنجیدہ رہا ہے دل کہ یار یہ کیا ہوا ہے، یہ اتنا خوفناک حادثہ، اور 100 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں، اور ابھی کہتے ہیں جی ملبے کے نیچے کو اور بھی نکل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معافی دے دے، اللہ پاک ہر پاکستانی کو، ہر مسلمان کو، ہر انسان کو اللہ پاک اپنی حفاظت میں رکھے۔ بڑا ہی دکھ ہوا ہے، بہت باخدا، اتنی تکلیف ہوئی ہے کہ یار یہ کیا پھر شروع ہو گیا۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے یہ سلسلہ شروع ہو جائے، چونکہ ہم نے تو بڑے مشکل اور دکھی حالات دیکھے ہوئے ہیں۔ جو پہلے دہشت گردی ادھر شروع ہوئی تھی تو روزانہ ہی ہر دوسرے دن یا روز ہی کوئی نہ کوئی ایسی خبر سننے کو ملتی تھی ملحوظ کہ جس میں اتنے بندے شہید ہو گئے، اور مسجدوں میں اور مدرسوں میں اور سکولوں میں کہاں کہاں نہیں ایسا حادثہ پیش آیا، جنازوں میں۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی، بہت دل دکھ ہے، بہت دل دکھ ہے کہ یہ کیا ہوا ہے۔ اچھا اس میں کچھ جو چیزیں میں نے ایویں محسوس کی کہ یار ان کا ضرور ذکر کرنا چاہیے، اس میں یہ کہ میڈیا کے اوپر میں نے دیکھا کہ سیاستدان جو ہیں وہ حکومتی لوگ بھی اور اپوزیشن والے بھی، اس میں جس بندے نے اس حادثے کی آڑ میں سیاست کرنی چاہیے وہ بہت برا لگا ہے، کیونکہ اب تو اویئرنیس اتنی آ چکی ہے لوگوں میں، اور سوشل میڈیا اتنا پھیل چکا ہے کہ ذرا سی بھی بات لوگ فوراً پکڑ لیتے ہیں، اور دوسری طرف یہ دیکھ کے اور جان کے بڑا اطمینان ہوا ہے اور بڑا دل مضبوط ہوا ہے کہ ادھر کے پی کے لوگوں نے کس طرح آ کے ہسپتال میں خون کے عطیات دیے ہیں اور لوگوں نے مدد کی ہے۔ وہ جو چل رہی تھی ویڈیوز جہاں جہاں بھی چینلوں کے اوپر، وہاں پہ ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ سیولین لوگ جو ہیں وہ کس قدر آگے بڑھ کے تو مدد کر رہے تھے وہاں پہ لاشیں نکالنے میں اور شہداء کو گھروں میں پہنچانے میں، اور پھر زخمیوں کو ہسپتال پہنچانے میں، جہاں پہ ایمبولینسز اور دوسری چیزیں جو ہیں وہ آگے آگے تھی، سرکاری لوگ بھی تھے، وہاں سول لوگ جو ہیں انہوں نے، عوام نے بڑا ساتھ دیا، بہت ساتھ، اور لوگوں نے نا جی باقاعدہ ہر طرف چہرہ دکھی نظر آ رہا تھا، باقاعدہ دکھی نظر آ رہا تھا، اور لگ رہا تھا کہ سب کو بڑی تکلیف ہوئی ہے۔ یہی نہیں ہوا کہ جن کے شہید ہوئے ہیں یا زخمی ہوئے ہیں صرف انہی کو دکھ ہے، پورے پاکستان کو دکھ ہوا ویسے تو، مگر جو ویڈیو میں نظر آ رہے تھے، جو ٹیلی ویژن کے اوپر چینلوں کے اوپر لوگ نظر آ رہے تھے مدد کرتے ہوئے، وہ بھی بیچارے بڑے ہی دکھی اور عجیب رنجیدہ تاثرات کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو محفوظ رکھے، اللہ پاک ہر شر سے دور رکھے اسے۔ یہاں ہمیں لازماً پچھلی جو گزری ہوئی ہیں صورتحال اس طرح کی، ان کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے اور نظر کے سامنے دماغ میں رکھنا چاہیے کہ جو ہم نے آخری دنوں میں جا کے الرٹ ہو گئے تھے لوگ، اور یہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی اعلانات ہوئے تھے کہ اپنے ہمسایوں میں، اپنے ارد گرد آپ اگر کسی انجان آدمی کو دیکھتے ہیں، کوئی ایسے آدمی کو دیکھتے ہیں، اننون بندے کو جس کو آپ نہیں جانتے اور وہ آپ کے محلے میں رہ رہا ہے یا آپ کے ارد گرد پایا جاتا ہے، اس کی فوری طور پہ پولیس کو اطلاع دیں یا اپنے محلے میں لوگ اکٹھے کر کے تو اس کا پتہ کریں گے یہ کون آدمی ہے اور کیوں ادھر رہ رہا ہے اور کیا کر رہے ہیں۔ کرایہ دار بھی، کرایہ دار جو آ کے کرائے پہ رہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب تو دیکھیں نا، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ حادثہ کیا ہو۔ ابھی تک تو چونکہ سی سی ٹی وی کہیں بھی نہیں تھا لگا ہوئے، کوئی ایسا وہ پہ سیف سٹی والا سسٹم نہیں ہے، وہ پولیس والوں نے ادھر ادھر کے کیمروں سے ہی جو ڈیٹیکٹ کیا ہے اس میں یہ پتہ چلا ہے کہ وہ جو ہے دہشت گرد جو اندر گھسا ہے وہ پتہ نہیں کب سے بیٹھا ہوا تھا، وہاں پر کتنے دن پہلے سے آیا ہوا تھا یا کیا۔ اور پھر ایک جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ تھی کہ جتنا زوردار دھماکہ ہے وہ خود کش جیکٹ میں اتنا مواد آ سکتا ہے، یہ کیا ہوا ہے؟ کہیں کوئی کسی بیگ میں یا کسی اس طرح کی چیز میں اس نے تو نہیں یہ اس کی ابتدائی تفتیش یہ ہے کہ اس بندے نے تھوڑا تھوڑا کر کے سامان وہاں پہ منگواتا گیا ہے، آتش گیر مادہ منگواتا گیا اور جمع کرتا گیا وہاں۔ دیکھیں نا ذرا یہ کتنی دکھی بات ہے کہ وہاں جو سیکورٹی سسٹم یا کوئی تھوڑے بہت چیک اینڈ بیلنس تھا ادھر وہ بالکل ہی فیل ہو گیا نا،
बिल्कुल ही फेल हो गया। और ये महफूज तरीन इलाका समझा जाता था। हाँ, और मस्जिद के अंदर आप देखें ना, हाय कितना खौफनाक हादसा है कि उसकी छत ही गिर गई है। हाँ जी। इसका मतलब है कि बहुत बड़ा धमाका हुआ है और बहुत ज्यादा मवाद था उसके हाँ जी, पास वो धमाके के लिए। वो सिर्फ खुद कुछ जैकेट नहीं थी। तो मतलब इस तरह के हालात में फौरी तौर पे जिम्मेदाराना तबीयत कर लेनी चाहिए, सबको रवैया अपना कर लेना चाहिए इंतहाई जिम्मेदारी के साथ। बहुत ज्यादा। हाँ जी। पूरे पाकिस्तान के अवाम को अलर्ट हो जाना चाहिए और इर्द गिर्द अपने ज़रूर चेक शुरू कर देना चाहिए और लाजमन फौरी तौर पे उसका एक्शन लेना चाहिए। आप कहीं अपने दरमियान किसी मशकूक बंदे को देखते हैं या महसूस करते हैं कि ये कौन है और ये क्यों रह रहा है इधर। वो एक दफा जी तंदूर से रोटियां लेके जाता था, वहां से दहशतगर्द पकड़े थे, उन्होंने देखा कि ये इतनी रोटियां कहाँ लेके जाता है। जी तो जी, वहां से तलाशी ली तो वो लोग निकले थे। वही ना जी, अर्ज यही कर रहा हूँ ना जी कि आपको महसूस होना चाहिए। देखें, हमारे एक दोस्त गए अमेरिका में, उस वक्त 9/11 हुआ था नया नया। तो वो बड़े मसरूफ आदमी, इधर उनका कारोबार माशाल्लाह बड़ा फैला हुआ है और उनकी मसरूफियत बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उन्होंने उधर जाके कोई $500 का वो ले लिए। वो उस वक्त जो फ़ोन करने के लिए उस वक्त मोबाइल नहीं था, तो वो ले लेते थे ना कार्ड वगैरह। तो उन्होंने वो $500 के खरीद लिए कि मुझे हर वक्त 2-2 4-4 दफ़ा फ़ोन करना पड़ता है 1-1 2-2 घंटे में, तो मैं वो इकट्ठे ले लूँ। हाँ हाँ। तो वो उन्होंने ख़रीद लिए। अच्छा। तो वो कार्ड शार्ड उन्होंने फ़ोन कार्ड ले लिए। तो वो जब अपने होटल में आए वापस आए। हाँ जी। तो उधर जाके उन्हें महसूस हुआ कि होटल के अंदर काफ़ी सारी पुलिस खड़ी है मुख्तलिफ जगहों पे। तो वो जब उन्होंने होटल का दरवाज़ा खोला तो अंदर चले गए, तो नॉक हुआ। तो वो पुलिस वाला था। उसने कहा मैं अंदर आ सकता हूँ, कुछ गुफ्तगू करनी है आपसे। तो उनको पता चला कि वो इतनी सारी पुलिस उन्हीं के लिए आई हुई है। तो उन्होंने उस वक्त सारी उनकी चेकिंग की, पाकिस्तान से ये वो हर चीज़ चेक करके कितनी देर इन्वेस्टिगेशन करके तो उन्होंने कहा कि सॉरी, हमने आपका वक्त ज़ाया किया या आपको तकलीफ़ दी है, आप शरीफ आदमी हैं तो आपको हमने चेक किया। उन्होंने कहा कि अच्छा चलो ये तो हो गया, मुझे ये तो बताओ कि आपको मुझ पे शक क्यों हुआ। तो उस पुलिस ऑफिसर ने फिर बताया कि आपने $500 के कार्ड लिए थे। तो ये एक मतलब अमूमी हरकत नहीं है। सही। ये $500 के कार्ड एक बंदा खरीद रहा है, तो वो क्यों खरीद रहा है? यहाँ पे तो $10-20 के $50 का मैक्सिमम कार्ड ले लेते हैं। तो $500 के आपने कार्ड खरीदे हैं, तो वो जिससे खरीदे हैं उसने फौरी तौर पे हमें इतला दी है। अच्छा। देखो ना कैसी जिम्मेदारी से वो लोग काम शुरू हो गए थे 9/11 के बाद। उसने हमें इतला दिया कि जी एक बंदा आया है, तो उसने कार्ड मुझसे खरीदे हैं $500। तो ये उसकी आईडी है। वो फौरी तौर पे शुरू हो गए। तो मेरा ख्याल है कि तमाम लोगों को, वो चाहे दुकानदार हों मोहल्ले के या कोई इर्द गिर्द रहने वाले लोग वो हों, सभी। हाँ। सबको अलर्ट हो जाना चाहिए और सबको जिम्मेदाराना तबीयत कर लेनी चाहिए ताकि ऐसी हरकत ना हो सके। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अल्लाह से दुआ की जानी चाहिए। सबका फ़र्ज़ है कि दिल की गहराइयों से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि पूरी उम्मत को, तमाम पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। ये ज़ख़म खुर्दा मुल्क जो है, मज़ीद दहशत गर्दी की कोई वेव क्या 1-2 जो वाक़यात हैं वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जी 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 ज़ख्मों से चूर मुल्क। नाज़रीन, ये था आज का हस्बहाल। और चलते चलते छोटी सी बात ये कि इल्म कभी भी बांटने से कम नहीं होता। कभी आपने देखा है कि एक चिराग से दूसरा चिराग जलाया जाए तो पहले की रोशनी कम हो जाए? कभी नहीं। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।